نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم، قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کو قرآن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ لفظ قرآن کس لفظ سے بنا ہے؟ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو لفظ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے، یا قراءتن سے بنا ہے، یا یہ قرن سے بنا ہے۔ قرآن کے جو معنی آتے ہیں وہ جمع ہونے کے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن کو جو قرآن کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے اولین اور آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی صورتیں اور آیتیں ہیں یہ سب ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں، تو وہ ایک کتاب کی شکل میں جسے ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن ہو گیا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب یہ کتاب نہ تھی تو تمام انسان بکھرے ہوئے تھے، ہندی یعنی ہندوستانی الگ تھے، سندھی الگ تھے، عربی الگ تھے، اجمی الگ تھے، سب کی زبانیں الگ الگ تھیں، سب کے لباس الگ الگ تھیں۔ ایسی صورت میں کوئی ایسی صورت نظر نہ آتی تھی کہ عربی اور اجمی کے اندر کوئی فرق ہو جائے، تو لہٰذا یہ رب تعالیٰ کی جو کتاب ہے جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، تو اس نے سب انسانوں کو، چاہے عربی ہو چاہے اجمی ہو، سب کو جمع کرنے کے بعد اس کے ماننے والے کا نام رکھ دیا مسلمان۔ خود رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سماکم المسلمین۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شہد، آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھی مختلف باغوں میں جاتی ہے اور مختلف باغوں میں جا کر کے اس کا رس چوستی ہے، اور چوسنے کے بعد پھر واپس آتی ہے، ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر جب وہ رس اکٹھا ہو جاتا ہے اس پر درود پاک کا یہ مکھیاں ورد کرا کرتی ہیں، پھر اس کی ایک صورت بن جاتی ہے شہد کی جس کے اندر مٹھاس ہوا کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بلا تشبیہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو مسلمان تھے، تو جو مسلمان ہیں ان کے مختلف لباس ہیں، مختلف زبانیں ہیں، سب چیزوں کے اندر ہر ممالک کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن کریم کے ذریعے سب کو اکٹھا فرما دیا اور سب کا نام مسلمان قرار پایا۔ پھر اسی طریقے سے انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس پر موت واقع ہو جاتی ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بظاہر تو زندوں اور مردوں کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی تعلق ظاہرہ نظر نہیں آتا، لیکن قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے کہ جب تمہارے مردے اپنی قبروں میں پہنچ جائیں
اور آپ ان سے تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کریم کی آپ تلاوت کیجئے اور اس کا ایصال ثواب اس مرحوم کو کیجئے. تو ایک مرحوم جس سے بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، قرآن کے ذریعے اب اس سے تعلق ہو گیا. تو یہ گویا کہ مردے اور زندے کو بھی جمع کرنے والی ہے. اسی طریقے سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے پردہ انتقال فرما گئے، تو بظاہر ہمارا اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے رب کو راضی کیا، اور رب کو راضی کرتے کرتے کوئی قطب بن گیا، کوئی غوث بن گیا، کوئی ابدال بن گیا. تو پھر دنیا والے ان کی وفات کے بعد ان اللہ والوں سے فیض پایا کرتے ہیں. تو گویا کہ قرآن نے زندوں کو مردوں کے ساتھ جمع کر دیا اور مردوں کو زندوں کے ساتھ جمع کر دیا، جن کا بظاہر جمع ہونا یہ ہماری عقل میں نہیں آتا.